258 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کیا گیا اور عام پبلک کے لیے وہاں پہ داخلہ منع ہے اگلے 15 روز کے اندر۔ علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں شبیر سیام۔ میں اس وقت گلبرگ گرین اسلام آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر آج سے چند روز قبل ایک بہت بڑی کارروائی کی ایف آئی اے کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، اور گلبرگ گرین میں واقع ایک ٹاور ہے اسپارکو پلازا، جہاں سے 258 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کیا گیا، جن کے اوپر بعد ازاں مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے پاس اتنی بڑی تعداد میں جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان کو رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، حوالات جو ہے وہ چھوٹے پڑ گئے، جس کی وجہ سے اسی اسپارکو پلازا کو سب جیل قرار دے دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے چیف کمشنر اسلام آباد کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ جو غیر ملکی گرفتار کیے گئے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ حوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس کم پڑ گئے ہیں۔ تو جس کے بعد چیف کمشنر اسلام آباد نے 11 اگست کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت اس اسپارکو پلازا کو، جہاں سے ان غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کو سب جیل قرار دیا گیا، جہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ اس وقت بھی پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تعینات ہے، پورے ایریے کو کارڈن آف کیا گیا ہے اور عام پبلک کے لیے وہاں پہ داخلہ منع ہے۔ پولیس کی پریزن وین اور بختربند گاڑی بھی وہاں موجود ہے، اور پنجاب پولیس کے اہلکار، ایف آئی اے کے اہلکار اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار بڑی تعداد میں وہاں پہ تعینات ہے اسپارکو پلازا کے سامنے۔ جو گرفتار کیے گئے غیر ملکی، ان میں انڈونیشین، چائنیز اور ویتنام کے باشندے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان تمام غیر ملکیوں کے خلاف پولیس نے 14 فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے جب اس واقعے کی تحقیقات شروع کی تو انکشاف ہوا کہ یہ تمام غیر ملکی باشندے جو ہیں وہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، کوئی وزٹ ویزا پہ، کوئی ورک ویزا پہ اور کوئی بزنس ویزا پہ یہاں پاکستان میں آئے اور غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم تھے۔ یہ تمام غیر ملکی جو ہیں وہ کال سینٹر کی آڑ میں نہ صرف پاکستانی باشندوں کو بلکہ غیر ملکی باشندوں کو مختلف ہمسایہ ممالک میں بھی یہ فراڈ کر رہے تھے، یہاں بیٹھ کے مختلف ایپس کے ذریعے سے اور انویسٹمنٹ کرانے کے بہانے یہ انہیں کروڑوں روپے سے محروم کر رہے تھے۔ اور گزشتہ کافی ٹائم سے یہ اسلام آباد میں یہاں پر اسپارکو پلازا میں یہ سارے موجود تھے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکیوں کی گرفتاری جو ہے اس سے قبل نہیں ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ اسلام آباد کی تاریخ میں اتنی بڑی کارروائی کی گئی جنہیں گرفتار کیا گیا ان غیر ملکیوں کو۔ اس وقت ملزمان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کر دی گئی ہے، جبکہ بہت سے جو ملزمان ہیں وہ اس وقت بھی اسی اسپارکو پلازا میں موجود ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 15 روز کے اندر ملزمان کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے گا تاکہ یہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان میں انٹر نہ ہو سکے۔ دوسری طرف ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت کم و بیش 300 سے زائد جو ہیں وہ کال سینٹر موجود ہیں۔ کال سینٹر کی آڑ میں شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے، مختلف ایپس کے ذریعے سے، مختلف گیمز کے ذریعے سے اور انویسٹمنٹ کے نام پر شہریوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں کال سینٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ زیادہ تر کال سینٹر جو ہیں وہ چائنیز باشندے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، جبکہ چند اہم محکموں کے اور چند اہم اداروں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی انہیں پشت پناہی حاصل ہے۔ غیر ملکیوں کی گرفتاری کے بعد اسلام آباد کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں اس وقت بھی جو کال سینٹرز چل رہے ہیں اور جہاں پر آن لائن فراڈ کیا جاتا ہے، نہ صرف پاکستانی شہریوں سے بلکہ پڑوسی ممالک کے شہریوں سے بھی فراڈ ہو رہا ہے، ان کال سینٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے اور ان میں ملوث ملزمان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔